کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد، مکس نیوز کے پروگرام نمود سحر کے ساتھ۔ آج کے اس پروگرام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معلم انسانیت اور آج کا ہمارا تعلیمی نظام، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے شریک کار ہیں پروفیسر ڈاکٹر مختار ظفر، ماہر تعلیم ہیں ماشاءاللہ، وہ ایک بہت تجربہ رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر اشفاق احمد شاہ سرگودا یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں، ایجوکیشن کے پروفیسر ہیں۔ میں دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت، معلم اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق حمیدہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ جو توجہ فرمائی، جو کنسنٹریٹ کیا، وہ تعلیم پر کیا۔ تو چاہے مکی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، غار حرا کی خلوتوں میں جب پہلی آیت اترتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس میں بھی تعلیم کی بات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنے جتنے ساتھی بنے، جتنے صحابہ بنے، ان کو تعلیم کی طرف توجہ دلائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں آپ نے جب قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کی بات ہوئی مجلس مشاورت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ اور جس کے پاس فدیہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 ان پڑھ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا، اس کو معاف کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا فرمان جو ہے وہ اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو لکھنا پڑھنا سکھائے گا، اگلے پر لازم ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھے۔ تو یہ ایک ایسا عالم تھا جب کفار کا، دشمنوں کا ایک زور تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عالم میں بھی علم کی طرف، تعلیم کی طرف توجہ جو ہے بھرپور دی، توجہ نہیں ہٹائی۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں، جب مسجد بناتے ہیں، تو وہاں ایک چبوترا جو ہے وہ تعلیم کے لیے آپ فکس کر دیتے ہیں، اور یہ سب سے پہلے ایک تعلیمی یونیورسٹی، تعلیمی درسگاہ جو سامنے آتی ہے وہ صفہ درسگاہ کے نام سے آتی ہے۔ اور صفہ درسگاہ میں نہ صرف
تعلیم سکھائی جاتی تھی، قرآن و حدیث پڑھائی جاتی تھی، بلکہ وہاں اخلاق اور ادب بھی سکھایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، تو یہ ایک ایسا درس ہے، ایک ایسا فرمان ہے امت کے لیے کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ بنتا ہے۔ آج ہمارے پاس ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر مختار ظفر صاحب ہیں، میں ان کی طرف جاتا ہوں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ایک تعلیمی نظام دیا، اس کے تناظر میں آج کے نظام تعلیم کو دیکھیں اور اس حوالے سے ناظرین کو ذرا کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محسن آزاد صاحب۔ آج کا موضوع اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ ہم اپنے دور جدید میں جو جس تعلیمی نظام کو لاگو کر رہے ہیں یا کیا ہوا ہے ہم نے، اس کی خامیاں دیکھیں اور خوبیاں دیکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صدر کائنات نے انا بعثت معلما پر فخر کیا ہے، ان کی جو دوسری صفت لولا کلمہ کی ہے اس پر انہوں نے کوئی فخر نہیں کیا۔ بے شک بے شک۔ اور یہ ہے کہ وہ آخر الزمان ہے اور نبوت کی تاریخ میں وہ آخری نبی ہیں، اور ان کا دین بھی آخری دین ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک شرف و کرامات کا دین ہے، اور اس میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر زور دیا وہ تعلیم و تعلم پر دیا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ وہ دور جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ یعنی وہ ان پڑھ تھے، ان کا شعری ذوق بہت اچھا ہوتا تھا، شاعری میں بڑے مقابلے ہوا کرتے تھے، بلکہ یہ جو دور جاہلیت تھا، جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس میں 5 بڑے شاعر تھے، ایک غالباً ظہیر اور دوسرے علقمہ۔ ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو جاتا ہے کہ ہم میں سے کون بڑا شاعر ہے۔ دونوں کی بحث کسی نتیجہ پر نہیں پہنچتی، تو علقمہ نے کہا ظہیر سے کہ بھی آپ اس طرح کریں کہ آپ کی جو بیگم ہے جندب، ہم اس کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گی ہم اس کو تو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں اس کے پاس آئے تو جندب نے پہلے ظہیر سے کہا، اپنے خاوند سے کہا کہ تمہارے گھوڑے کا نام کیا ہے؟ یہ نام ہے۔ اس نے کہا اس قافیے کے حوالے سے 40 شعر کہو۔ اس نے شعر کہہ دیے۔ پھر علقمہ سے کہا، اس کو بھی کسی نام سے 40 شعر کہنے کو کہا، اس نے بھی شعر کہہ دیے۔ تو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ ظہیر، علقمہ تم سے بڑا شاعر ہے۔ تو یہ ذوق تو ان کا بہت اچھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے اسی ذوق کو جو ہے نا تعلیم و تعلم کے حوالے سے بدل کے رکھ دیا۔ اور جو انسانیت ہے، انسانیت کی اصل میں 3 بنیادی اساسی چیزیں ہیں: خیر، حسن اور نیکی۔ تو یہ تینیں چیزیں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے اپنی تربیت سے، اپنی تعلیم سے وہ لوگوں کے دلوں میں اجاگر کی، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے دیا جو امن و امان کا داعی تھا، اور جسے دنیا میں امن و امان قائم بھی کیا ہے۔ اور اس حضور کے تعلیمی سلسلے کے حوالے سے ہی پھر مسلمانوں نے جو عروج کیا، یہ تعلیم و تعلم کی وجہ سے ہوا۔ یہ دیکھیں اسپین میں جو مسلمانوں کی عظمت تھی، شان و شوکت تھی، اور جو انہوں نے ترقی اور ارتفاع حاصل کیا، وہ تعلیم کی بنیاد پر ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنا اسپین جو ہے نا اس کا فعال ہو گیا، اس کے بعد جو ان کی جو لائبریریاں تھیں، وہاں کی کتابوں کو انہوں نے جلایا۔ پہلے وہ جلا دیا تھا، بعد میں ان کو خیال آیا کہ ہم تو بہت بڑی قیمتی متاع ضائع کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے انگریز جو ہے نا اپنے انگلینڈ میں وہ کتابیں لے گئے۔ اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یوروں میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کی ہے وہ تعلیم کی بنیاد پر کی ہے، اور مسلمانوں نے جب تک یہ تعلیم میں یعنی ترقی کی، ان کی ذاتی ترقی بھی رہی، وہ دنیا پر غالب بھی رہے۔ پھر انگریزوں کو دیکھ لیں، انگریز بھی اسی طریقے سے اپنی تعلیمی بنیادوں پر ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ مگر جہاں تک ہمارا نظام تعلیم ہے،
اس میں ہماری وہ روایات تو ہے، وہ جو انسانیت پیدا کرنے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نظام تعلیم میں اس وقت جو موجودہ نظام تعلیم چل رہا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ اخلاقیات کا پہلو نہیں ہے۔ ہاں جی، اس میں پھر آتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، لیکن جو آپ نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت ایسی بات نہیں تھی کہ دور جاہلیت میں کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ہاں، بلادری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ 17 لوگ اس وقت پڑھے لکھے موجود تھے، جو لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت بھی کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب جس کا آپ نے اشارہ کیا، یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا شاعر ہوتا تھا، اس کا سب سے بڑا خیمہ لگایا جاتا تھا باقاعدہ، اور یہ جیسے آج کل ہم ترا مصرع دیتے ہیں، اس وقت ترا مصرع ہوا کرتا تھا، اس پر شعراء جو ہے اپنا کلام پیش کرتے تھے، جس کا کلام سب سے اچھا ہوتا تھا وہ سب سے بڑا آدمی ہوتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ فصاحت و بلاغت جو ہے اس وقت ان کا ایک عام خاصہ تھا، اور یہ قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اس کو معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چیلنج بھی پھر دے دیا تھا قرآن مجید نے کہ ایک ایسا کلام ہے، کوئی ہے ایسا جو اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دے، کوئی ہے ایسا، کوئی ایک آیت ہی بنا کر دکھا دے۔ جب یہ انا اعطینا کل کوثر نازل ہوتی ہے تو اس وقت یہ زہیر بھی تھا، علقمہ بھی تھا، لبید سب سے بڑا شاعر تھا اس وقت۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ دور جاہلیت میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا۔ یہ کمال کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں مکی صورتوں کو، مکی صورتیں چھوٹی ہیں، جیسے انا اعطینا کل کوثر، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق۔ اب آپ دیکھیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ ہم مکی صورتیں جتنی دیکھتے ہیں، کیوں؟ اس میں قافیہ اور ردیف ہے، اس میں ایک لے موجود ہے، اس میں انٹونیشن موجود ہے، اس میں ایسی کمال کی تانیں نکلتی ہیں کہ اللہ رب العزت یاد آ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے بھی، قرآن پڑھ کر بھی ان لوگوں کا ناطقہ بند کر دیا تھا، اس کے ذریعے بھی آپ نے تعلیم دی۔ گویا کہ جس کو آپ ایک ایسا ذریعہ تعلیم کہتے ہیں کہ جس میں ٹول کا استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ماشاءاللہ آپ کا ایک، آپ اس لحاظ سے ایک آپ کی آبزرویشن بھی ہے اور آپ کا ایک بڑا ویژن ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک نظام تعلیم دیا، آج کے اس پرسپیکٹو میں، آج کے اس موجودہ جو نظام تعلیم ہے، اس میں، اس تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے جہاں حاضری کی سعادت عطا کی۔ ابھی جو آپ فرما رہے تھے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا جو عرب کی تاریخ میں ہے۔ جو بھی اچھا شاعر جب اس سے کوئی اچھا کلام سرزد ہوتا تھا، وہ اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر جا کے لکھ آتا تھا، اور اس وقت تک وہ لکھا رہتا تھا جب تک کوئی اور بڑا شاعر، کوئی اور بڑا کلام جو اس سے بڑا ہو وہ نہ آ جائے، اس کو مٹا کے وہ پھر اپنا لکھاتا تھا، اور یہ ان کا عمومی طریقہ تھا، یہ چلتا تھا۔ اس وقت تک یہ چلتا رہا جب تک سورہ کوثر وہاں نہ لکھی گئی۔ جب وہ لکھی گئی تو اس کے بعد کوئی اور کلام وہاں نہیں لکھا گیا۔ ایک یہ چیز ہے، اور جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، میں آپ کے سوال کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ آپ کا چونکہ ذوق دیکھ کر آپ کا موسیقی کی طرف ہے، بڑا اچھا آپ کا ذوق ہے۔ دوسرا یہ کہ ابو جہل اور دو اور جو اسلام کے بڑے سخت دشمن مانے جاتے ہیں، اور ساری عمر انہوں نے دشمنی کی، مجھے ان کا نام نہیں یاد اس وقت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کے آخری پہر میں اکیلے خانہ کعبہ کے پاس آ کے تلاوت کلام پاک فرمایا کرتے تھے، تو وہ اس کو سننے آتے تھے۔ ابن امیہ عموماً ساتھ ہوتا تھا، عبداللہ بن امیہ، اور وہ تینوں چھپ کے سنتے تھے۔ کئی دفعہ وہ پہلے آ جاتے اور کسی جگہ چھپ جاتے، اور کئی دفعہ بعد میں آ کے چھپتے۔
اور ایک سے زیادہ دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا آپس میں آمنا سامنا ہوا اور ان کو ایک دوسرے کو انہوں نے شرمسار کیا کہ دن بھر ہم مخالفت کرتے ہیں اور رات کو ہم اس کلام کی نیرنگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں. اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو ہماری وہ ساری تبلیغ جو کفر کی شرک کی ہم کرتے ہیں وہ کہاں رہ جائے گی. اب عہد کریں کہ ہم نے پھر یہ نہیں کرنا، اور یہ عہد انہوں نے بارہا کیا، بارہا توڑا. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل جس کو اس وقت کے لوگوں نے شعر سے بلاغت سے تعبیر کیا، لیکن چونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں تھا اس وجہ سے اسے ان محاسن میں، ان حدود و قیود میں مقرر کرنا جو شعر کے ساتھ منسلک ہیں ناممکن ہے. صرف اس وقت ناممکن نہیں تھا، آج بھی ناممکن ہے. اب آتے ہیں آپ کے اس استفسار کی طرف. اسلامی نظام تعلیم اور موجودہ نظام تعلیم. اسلامی نظام تعلیم کی خوبصورتی یہ تھی کہ وہ اس وقت کے مزاج کے مطابق تھا. اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ ارباب علم و دانش سے، میرا ایک چھوٹا سا طالب علمانہ سوال ہے، کیا ہمارے پاس نظام تعلیم ہے؟ جواب میرا یہ ہے کہ بڑی شرمندگی کے ساتھ شاید نہیں، یقیناً نہیں. جس کو ہم نظام تعلیم کہہ رہے ہیں کیا وہ اس نظام کی ساخت پر پورا اترتا ہے؟ ہم نے کچھ چیزوں کو چربا کر لی ہے اور ہم اپنے آپ کو تسلی دے کے چلے پھرتے ہیں. بڑی سادہ سی مثال ہے، آپ ایلیٹ سکول سسٹم چلا لیں، یونیورسٹی ایلیٹ، اس کو شامل کر کے میں کہہ رہا ہوں. ایک عام لوگوں کے اسکول کا کر لیں اور اس میں بھی کئی درجہ بندیاں ہیں، پبلک اسکول بھی، پرائیویٹ اسکول بھی. کسی ایک کو بھی آپ لے لیں گے تو بھی آپ اس نظام کی تعریف میں لانا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا. فرانس کا ایک بہت بڑا مفکر، سوشل سائنٹسٹ، سوشیولوجسٹ پیئر بوردیو، وہ یو کے میں بھی بڑی دیر پروفیسری کرتے رہے. انگریزی بڑی اچھی لکھتے ہیں اور فرانسیسی بڑی مشکل لکھتے ہیں. یہ فرانسیسیوں کا کہنا ہے کہ ان کی فرانسیسی ہمیں نہیں آتی. ان کا کہنا یہ تھا جتنی بھی سماج کے اندر، معاشرے میں حد بندیاں ہیں، یہ چھوٹا طبقہ ہے، یہ درمیانہ طبقہ ہے، یہ اعلیٰ طبقہ ہے، جتنے بھی آپ کر لیں، 1 2 3 4 7، یہ سارے کے سارے سکول سے ہی پیدا ہو رہی ہیں. سکول، یونیورسٹی سمیت یہ اس چیز کا ذمہ دار ہے جو معاشرے میں سماجی ناانصافی ہمیں دیکھنے میں نظر آتی، یہ اس کو پہلے ختم کرتا ہے اور پھر اسے ری کلاسیفائی کرتا ہے. اثر نو ایک نئی قسم کی حد بندیاں سامنے لاتا ہے. یہ تاریخ کا ایک مسلسل عمل ہے. اس مثال کو، اس تاریخی حوالے کو سامنے رکھ کے، اور اس پہ اور بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. اگر ہم اپنے ہاں دیکھیں ہمارا نظام تعلیم کس طرح کی کلاسیفیکیشن، ڈی کلاسیفیکیشن یا ری کلاسیفیکیشن میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، میری سمجھ کے مطابق تو مجھے اس کا جواب ملتا ہے کہ کچھ نہیں کر رہا. نہ وہ کلاسیفائی کر رہا ہے، نہ وہ ڈی کلاسیفائی کر رہا ہے. میں یہاں پر اس سے بحث نہیں کر رہا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. سکول کا معاشرے کے اندر کلاسیفیکیشن، ڈی کلاسیفیکیشن اور ری کلاسیفیکیشن کا جو اس کا کردار ہے، یہ اچھا یا برے سے بحث نہیں ہے. یہ ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ نظام تعلیم موجود ہے. ہمارے ہاں کچھ ایسا ہے؟ میرے خیال کے مطابق نہیں ہے. ہم نے کچھ چیزوں کو لے لیا ہے اور جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس کو کرنا شروع کرتے ہیں. یہاں بڑی سادہ سی میں اسی موقف کی تائید میں پھر کہوں گا، اگر ہم یہ سارا کے سارا نظام تعلیم جس کو ہم نظام کہہ رہے ہیں، اگر نظام سے ہماری مراد سکول ہے، کالج ہے اور یونیورسٹی کی عمارات ہیں، اور ہمارا جو نوکریوں کا طریقہ کار ہے، سلیکشن کا، اور پھر اس کے بعد صبح سے شام تک جا کے پڑھانا، امتحان لینا اور کرنا، اس کو ہم نظام تعلیم معروف معنوں میں سمجھ سکتے ہیں. اگر یہی ہے، میں آپ کو بڑا مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ اگر ہم خدا نخواستہ اس کو ختم کر دیں، جیسے فرعون نے کیا تھا، ایک دفعہ سارا بین کر دیں، تو کیا قوم کو کوئی فرق پڑے گا؟ قوم پھر بھی اتنی ہی دانش مند ہوگی جتنی اس وقت ہے. اس نظام کو آپ ختم کر دیں جس کو ہم نظام سمجھتے ہیں، تو بھی قوم اتنی ہی دانش مند ہوگی جتنی اس وقت ہے. اگر یہ حال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس کو ہم نظام سمجھ رہے ہیں وہ نظام کے نام پر کچھ اور ہے، جو ہم نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، دھوکے کا لفظ میں نہیں کہتا، اپنے آپ کو راضی رکھنے کے لیے کہ ہاں ہم نے کچھ نظام بنایا ہوا ہے،
بہت معذرت کے ڈاکٹر ساتھ صاحب کہ وہ نظام نہیں. میں آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ موجودہ ایجوکیشن سسٹم سے مطمئن نظر نہیں آتے. تو یہاں تھوڑا سا ہم وقفے کی طرف جاتے ہیں. وقفے کا وقت ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے اسی یعنی گفتگو کو دوبارہ یہاں سے شروع کریں گے. آپ کے نتیجے سے میں متفق نہیں ہوں، لیکن بعد میں بات کرتے ہیں. ناظرین، ہم یہاں وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آئیں گے. ڈاکٹر صاحب سے اسی سلسلہ جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں وہاں سے جوڑیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں. احتیاط کرنا، مہلک جراثیم اور وائرس سے بچاؤ آج کل کی اولین ترجیح ہے. جدید ویز ہینڈ واش کا موئسچرائزنگ اور اینٹی بیکٹیریل فارمولا ہاتھوں کو روزمرہ کے جراثیم ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جلد کو رکھے نرم و ملائم اور کھردرے پن سے محفوظ. صابن پر لگے جراثیم ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں، جبکہ ویز کی مکمل پیکنگ سے ملے آپ کو جراثیم سے حفاظت. فلو، کھانسی اور کرونا جیسے مہلک وائرس سے بچنے کے لیے ویز ہینڈ واش کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے. ویز لیکوڈ ہینڈ واش جدید ریسرچ کے بعد نقصان دہ کیمیکل سے پاک ہے. صاف رہو، خوش رہو. ویز واش، صفائی نصف ایمان ہے. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے. کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. ابھی ممی کا ہے دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی.
कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ, इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। वेलकम बैक नाजरीन, हम एक बार फिर डॉक्टर अशफाक अहमद शाह की तरफ चलते हैं और वो फरमा रहे हैं कि मैं मुत्तफिक नहीं हूँ जी। तो मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है, मुत्तफिक होना या कुछ अगेंस्ट जाना जो है ये अलग बात है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप मौजूदा सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? मैं जो आपने फरमाया था कि मैं उस मौजूदा निज़ाम से मुतमईन नहीं हूँ, मैं इसी पर ही कह रहा हूँ कि मैं मेरी नीयत ऐसी नहीं है, ना मेरा मकसद ऐसा है, ना मेरी बात का मफहूम ये निकालना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हमारे निज़ाम तालीम में जो खूबियाँ होनी चाहिए, जिन खूबियों का हमें इदराक है, हमें पता है, मारूफ़ है, वो खूबियाँ गायब क्यों हैं? और हमने इसको बिल्कुल ही बग़ैर मालिक के एक ऐसी दुकान, एक ऐसी मार्केट बना दी है कि जिसका जो जी चाहे करना शुरू कर देता है। निज़ाम हम उस वक्त कहते हैं जब वो कुछ ना कुछ आपके मुआशरे को दे रहा हो। यहाँ पर एक से ज़्यादा निज़ाम मौजूद है जिससे जो आपका एतराज़ है कि मैं उससे मुतमईन नहीं, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। हर निज़ाम, मैं उस निज़ाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, असल में मुझे ये कहना चाहिए उस निज़ाम के अंदर जो छोटे निज़ाम हैं, जो छोटे हिस्से हैं, सब सेक्शंस, वो एक ख़ास उस समाजी हिस्से के अंदर उस ख़ास तबके के लिए अपना किरदार सर अंजाम दे रहे हैं और वो भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। मेरा वो मौक़िफ़ कि अगर हम ये सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद भी कर दें तो भी ये चलता रहेगा। वो इस चीज़ की दलील है हमारे अपने अंदर गैर मारूफ़ अंदाज में हर इंसान के अंदर एक तरतीब होती है। मुझे अभी इत्तफाक से वो शेक्सपियर का वो लफ्ज़ याद आ रहा है, हैमलेट के अंदर उसका वो फ्रेज़ है, जब वो नौजवान हैमलेट की हमार्शिया को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो बिल्कुल दीवानों जैसी हरकत कर रहा है और कई दफ़ा उसके चचा को और उसकी माँ को, जो उसके बाप के कातिल थे, वो उसकी कैफियत में उन्हें लगता कि नहीं इसे पता चल गया कि हमने कत्ल किया हुआ है। उस कैफियत को बयान करने के लिए वो कहते हैं देयर इज़ मेथड इन मैडनेस। ये जो फ्रेज़ है मेथड इन मैडनेस, हर ऑर्डर में एक डिसऑर्डर और उसके रिवर्स भी, हर डिसऑर्डर में एक ऑर्डर। उस तरह की कैफियत, ये वाला फ्रेज़ हमारे अपने निज़ाम तालीम के जो छोटे हिस्से हैं उसको बयान करने के लिए हमारी मदद दे सकता है। जो हमारे गली महल्ले में स्कूल खुले हुए हैं वो एक ख़ास तबके को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक तसल्ली बख्श तालीम दे रहा है, क्योंकि उनकी क़ुव्वत ख़रीद जितनी है वो उसके मुताबिक ही अपना रहन सहन चला रहे हैं और उनको उस तरह के स्कूल मिले हुए हैं। उनसे हट के एक और तबका है, उनसे हट के एक और तबका है, उनसे हट के एक और तबका है। बात फैलाने की बजाय मैं उसको मुख्तसर करता हूँ।
ہم اس کو ایک نظام تعلیم نہیں کہہ سکتے، فریگمنٹس ہیں، ٹوٹے ٹوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے طبقاتی نظام تعلیم کا نام دے سکتے۔ طبقاتی نظام تعلیم میں احتراماً آپ کی بات مان لوں گا، میں اس سے کئی ساری وجوہات کی وجہ سے میں اس کو طبقاتی نظام تعلیم نہیں کہتا۔ ہر نظام تعلیم طبقاتی ہی ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے پہلے پیاگ بغدیو کی مثال دی کہ نظام تعلیم بنیادی طور پر یہ کر رہا ہوتا ہے، طبقے کے اندر، معاشرے کے اندر جو طبقات ہیں ان کو اثر نو منظم کرتا ہے، ختم کرتا ہے، منظم کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اور پھر ایک نئی شکل لاتا ہے، اور یہ مسلسل عمل چلتا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایوولوشن، تدریجی عمل ہے۔ یہ برا نہیں ہے، یہ اچھا ہے جب اس میں ایک یگانگت ہو۔ میرا جو ڈسسیٹسفیکشن اپیرنٹلی ہے، نظر آ رہی ہے، جس کو میں ڈسسیٹسفیکشن نہیں کہتا، نہ مانتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو فریگمنٹس ہیں ان میں رابطہ نہیں ہے۔ ہمارا ایلیٹ سکول دوسرے سکول سے بالکل الگ ہے۔ ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو حصے ہیں لوگوں کے، اٹھنا بیٹھنا، شادی کرنا، کھانا پینا، دو قومی نظریہ سے زیادہ شاید ہم نے کئی قومی نظریے بنا لے ہیں۔ قومی ذرا میں لفظ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے ایسے ہیں۔ میں اس طبقے کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں، یا اس طبقے کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ لائک وائز جو دوسرے طبقے کا بندہ ہے وہ میرے ساتھ کس انداز میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، اور میرے رسوم و رواج، شادی، خوشی، غمی میں کس انداز میں شریک ہوتا ہے۔ ہم جس انداز میں شریک ہوتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے بہت اچھی باتیں کی۔ اور ڈاکٹر صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہ جو تعلیم دی، کلم الناس علی قدر عقولہم، آپ ماشاء اللہ اساتذہ کو بھی ٹریننگ اپنا تربیت دیتے رہے ہیں، اس میں آپ نے پڑھایا بھی ہے، مونٹیسوری سسٹم پڑھایا کہ کھیلوں کے ساتھ کھیل میں تعلیم کیسے دی جاتی ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک بار جا رہے ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ جس کی جو استطاعت ہوتی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، اس کے مطابق ان کو پڑھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، اترے، آگے ایک جانور جو ہے یہ مرا پڑا ہے، پیچھے کوئی 2-4 صحابہ جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جیسے آج کل ہم کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کی باتیں کر رہے تھے، کچھ خامیاں، کوئی تنقیص بیان کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سن لیا تو جانور مرے ہوئے کو دیکھا اور وہیں اتر کھڑے ہوئے۔ جب اترے تو آپ نے فرمایا کہ ادھر آؤ اور اس کو کھاؤ۔ یا رسول اللہ، یہ تو مرا ہوا جانور ہے، یہ تو بدبودار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم سے کیسے کھایا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، یہ گویا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ تو مرا ہوا جانور ہے۔ تو یہ کیا سسٹم ہے سمجھانے کا، کیا تعلیم ہے؟ تو حضرت علی کا مجھے یہاں ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر مجھے ان کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے وہ یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم مت دو جو تم نے اپنے لیے حاصل کی، اس لیے کہ وہ تمہارے عہد کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ گویا کہ جو تم نے اپنے عہد میں سیکھی وہ آج کے دور میں وہ نہیں چلے گی۔ تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ دور وہ تھا، آج کا دور یہ ہے۔ کہ دیکھیے کہ پروگریسو تعلیم پر زیادہ زور دیا گیا ہے زمانے کے ساتھ، جیسا زمانے کا تقاضا ہے ویسے اس کے ساتھ چلو۔ وہ غالب کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو مراد یہ ہے کہ زندگی تو جو ہے نا وہ انقلاب آفری ہے، وہ تو چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جو قومیں یا جو ملک جو ہے نا زندگی کے ساتھ بڑھتی ہوئی، چلتی ہوئی، آگے بڑھتی ہوئی زندگی کے ساتھ چلتی ہے، وہی ترقی یافتہ ہوتی ہے، وہی ارتفاع پر پہنچتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم زمانے کے ساتھ نہیں چل رہے۔ یہ دیکھیے ہمارا جو سسٹم تھا انگریزوں کی آمد سے پہلے، ہمارے 3 سسٹم جو ہے نا بڑے صحت مند تھے۔ یہ سبت اثر کا کہنا ہے، اپنی اس کی کتاب ہے نوید فکر، جی اس کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کا جو سیاسی نظام تو وہ تو اب تک تھا،
اسی وجہ سے انہوں نے مار کھائی. لیکن ان کے جو 3 سسٹم تھے یہ بڑے ہی ہیلدی تھے. ان میں سے ایک معیشت کا نظام تھا, دوسرا یہ ہماری جوڈیشری تھی, اور تیسرا ایجوکیشن کا سسٹم تھا. وہ اس زمانے میں جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا تھا اس کو پڑھانا ہوتا تھا, اس کو ٹیچ کرنا ہوتا تھا, اور جو راجے مہاراجے یا جو رئیس لوگ تھے وہ جائیدادیں وقف کر دیا کرتے تھے. تو آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ 1910 میں یہ اوقاف جو ہے نا انگریزوں نے معطل کر دی, جو اوقاف کی جائیدادیں معطل کر دی تھی, اور مولانا شبلی نعمانی نے قائد اعظم کو پھر خط لکھا تھا کہ یہ اسی پر تو ہمارا نظام تعلیم چل رہا ہے, اور یہ انہوں نے اس کو جائیدادیں اپنا یعنی معطل کر دی ہیں. تو انہوں نے اس کی بڑی ایک دلائل سے بھرپور ایک خط لکھا. تو قائد اعظم کا, اس وقت قائد اعظم تو نہیں تھے, محمد علی جناح تھے. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسائل کو جتنا آپ سمجھتے ہیں دوسرا نہیں سمجھتا. تو بہرحال انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے وکیل بنے. انہوں نے اس ریکویسٹ کو جو ہے نا وہ قبول کیا, اور 1911 میں یہ جائیدادیں دوبارہ بحال کی. تو ہمارے یہ 3 بڑے جو نظام تھے, انگریزوں نے ان کو تار پیڈو کیا. انگریزوں کی آمد سے پہلے ہمارا جو لٹریسی ریٹ تھا وہ تقریباً 80 سے 90% تھا, اور جب انگریز یہاں سے چلے جاتے ہیں وہ پھر 10% رہ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سر سید احمد خان نے یہ جدید تعلیم پر مبنی علی گڑھ کالج کھولا تھا, اور وہ بھی آخر اس وجہ سے ناکام ہوئے کہ ان کو جو تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن ان میں کوئی اخلاقیات نہیں رہی. یہ زیادہ سے زیادہ نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں. تو اسی طرح دیوبند کے جو تھے شیخ الہند محمود الحسن, دونوں کے درمیان یہ خط و کتابت ہوتی ہے. شیخ الہند کہتے ہیں کہ بھی ہمارے ہاں لوگوں کو دنیا کے معاملات کا نہیں پتہ چلتا, اور ادھر آپ کے ہاں جو ہے وہ دینی معاملات کا پتہ نہیں چلتا. لہٰذا کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم دونوں اپنے اسٹوڈنٹس کو, فارغ تحصیل ہونے والے اسٹوڈنٹس کو 6 ماہ کے لیے تربیت دیں. لیکن وہ بیل منڈے تو نہ چل سکی. یعنی انگریزوں نے سب سے پہلے جو ہے نا جس چیز کو تار پیڈو کیا وہ ان میں سے ایک ہمارا نظام تعلیم تھا. اس کے بعد ہمارا نظام تعلیم جو ہے نا وہ صحیح بنیادوں پر نہیں چل سکا. علامہ اقبال کے ہے نا اساتذہ کے عنوان سے ان کی وہ شعر ہیں 3 کہ مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں, مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں, بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو. ماشاءاللہ. دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار, کیا مدرسہ والوں کی تگ و دو. کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت, وہ کونا دماغ اپنے زمانے کے ہے پیرو. تو زمانے کے پیرو ہونا, ہمارا نظام تعلیم جو ہے نا زمانے کے پیرو ہونا سکھاتا ہے. یہ علامہ اقبال نے 30s میں کہا, یہ ان کی یہ نظم بار جبریل میں ہے, یعنی ان کے یہ شعر ہے. اس کے بعد جب پاکستان بنتا ہے تو مجھے حیرت ہوئی یہ پڑھ کر, ایک آرٹیکل میں نے پڑھا, جب سلیکشن ہوئی تو وزیر تعلیم کی سلیکشن نہیں ہوئی. تو جب اوتھ لینے لگے ان سے تو وزیر تعلیم موجود نہیں تھے. تو کہا گیا کہ یار دیکھو تو سی وہاں جا کر وہ سرکٹ ہاؤس تھا جو جہاں میں ان کی لاجز تھی, پتہ کرو کوئی ممبر بچ گیا ہو بیٹھا ہو. تو وہ ایک ممبر تھے مشرقی پاکستان کے, وہ جیپ پر بیٹھ کے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں. تو آپ رکے رہے, کیوں رکے رہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو دمہ ہے, استھما ہے, اور مجھے اس کا دورہ پڑ گیا تھا, بیمار ہو گیا تھا. انہوں نے کہا آپ جو ہے نا آئے ہمارے پاس, ہم آپ کو ایجوکیشن منسٹر بنا رہے ہیں. تو ہمارا پہلا ایجوکیشن منسٹر اس طرح بنا تھا, جبکہ انڈیا میں ابوالکلام آزاد کو بنایا گیا تھا. اور 1996 کی ایک ادبیات میں ایک مضمون ہے ممتاز حسین کا, کراچی کا بہت بڑا یعنی دانشور ہے. اس کا کہنا تھا کہ مولانا آزاد نے ہر ادارے میں, ہر تعلیمی ادارے میں تمام فنون لطیفہ کی تمام اکیڈمیاں کھول دی. یہ جو ہمارے مزاج ہے, ہمارے جو رویے ہیں, ہمارے جو ان میں ہمارا فنون لطیفہ کا بڑا کردار ہوتا ہے. یہ دیکھو ہماری جو ویلیوز ہیں, قدریں ہیں, یہ گہنا جاتی ہیں. یہ اخلاقیات جو ہے اس میں قدروں پر مشتمل ہے, یہ گہنا جاتی ہے. تعصب اور تنگنظری پیدا ہو جاتی ہے. ان کو دور کرنے کا ایک ذریعہ یہ فنون لطیفہ ہے. تو فنون لطیفہ کو بھی ہم مسلمان جو ہے نا وہ موسیقی بھی غلط ہے, فلاں بھی غلط ہے. ایک تو یہ ہمارے یہاں فتویٰ سازی بہت چل رہی ہے. تعلیم کو تعلیم کے حوالے سے دیکھنا چاہیے, اور اس تعلیم میں ہر چیز موجود ہونی چاہیے. یعنی ہر چیز وہ جس سے انسان کا
یعنی جو دل کی خواہشات ہیں ان کا بھی کثارت ہو سکتا ہے، دماغ بھی اس میں عرفیت ہو سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انگریزی شروع ہوئی تھی تو علماء نے فتوے دیے تھے، جب خواتین کی طرف توجہ دی گئی کہ ان کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے تو انہوں نے فتوے دیے کہ ہاتھ میں قلم پکڑنا جو ہے یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب یہ سپیکر پر اذان دی گئی تو 1000 علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے۔ آج سپیکر کے بغیر جو ہے کوئی نہ تقریر کرتا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ بھائی وہ اپنا کیا ہے، وہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایجوکیشن جو ہے اپنی راہ بناتی رہی ہے، یہ منزلیں طے کرتی رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ آج کے دور میں کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی رکاوٹیں ہیں جس طرف آپ آتے بھی ہیں اور پھر واپس پلٹ جاتے ہیں، تو آپ آخر اس کا علاج کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اگر اس کو آپ طبقاتی نظام بھی نہیں کہتے، آپ تھوڑا سا یہ پوائنٹ آؤٹ تو کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ باتیں ہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ایک مسلسل عمل ہے۔ 1918 میں رابرٹ قائم وائزمین پہلی یونیورسٹی، سیگمنڈ فرائڈ، آئنسٹائن، رابرٹ براؤن، ان سارے اپنے اپنے شعبے کے ماہرین کو اکٹھا کر کے ان کی خود سربراہی کرتے ہوئے یونیورسٹی قائم کرتا ہے یروشلم میں، اور اس کے چارٹر میں لکھا جاتا ہے کہ ہم یہ یونیورسٹی اس لیے بنا رہے ہیں کہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل لوگ، طلباء و طالبات اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ملک و قوم کے کسی شعبے کی باغ ڈور سنبھال سکیں۔ یہ اس کا چارٹر ہے۔ ہم یونیورسٹی بنا اس لیے رکھتے ہیں، اور بنانے والے نام میں نے جو گنوائے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سارے یہودی، اور وہ یہودی یونیورسٹی ہی بنا رہی ہیں اپنے جو ان کا مقدس شہر ہے، ہم سب کے لیے مقدس ہے، 1918 میں۔ اور وہ ملک قائم کرنے کا، اس کا کوئی تاریخ میں کسی قانون میں آج تک کوئی وجہ نہیں ہے اس ملک کے قائم ہو جانے کی۔ اگر 1948 میں وہ لوگ اعلان کر دیتے ہیں تو ان کے پاس ایک مسلسل عمل کے نتیجے میں ایک فوج، میں کہوں گا فوج سے مراد ہزاروں لاکھوں لوگ نہیں ہوتے ہیں، فوج میں چند دماغ ہوتے ہیں، باقی فوجی ہوتے ہیں۔ فوج اور فوجی کا لفظ الگ الگ میں اسے سمجھتا ہوں۔ جو اس فوجی کو لڑانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، فوج ہے۔ اب اگر 48 تک 30 سال کا عرصہ ہے، اور ایک اور یونیورسٹی انہوں نے 1922 میں بنائی تھی، اس کا بھی یہی چارٹر میں یہ بات شامل تھی، ان کو اتنا موقع ملا کہ انہوں نے اس مسلسل عمل کو، جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے اس طریقے سے قدرتی تدریجی عمل کے ساتھ چلتا ہے، ہم جس کو معروف معنوں میں نظام کہیں نہ کہیں، مانیں نہ مانیں، اس کے اوپر ہم کو لیبل لگائیں نہ لگائیں، وہ چلتا ہے، آج کل بھی چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ انہوں نے یہ چیز تیار کی۔ ہمارے لیے اس وقت لمحہ فکریہ یہ ہے، ہمیں نمبر 1 عدم اطمینان کی طرف بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا صرف ماضی نہیں، ہمارا حال بھی طاقتور ہے۔ ہمارے نوجوان آج بھی بڑی جامعات میں جا کے اپنا سکہ منوا کے آتے ہیں۔ میرے مشاہدے میں ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، میڈیا سب کو بتا رہا ہے، امریکہ کے، برطانیہ کے، آسٹریلیا کے، نیوزی لینڈ کے، کینیڈا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، میڈیکل ڈاکٹرز، ان میں کافی ساری تعداد آپ کے اپنے پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں اور پھر باہر گئے، آتے جاتے بھی رہتے ہیں۔ مجھے بھی جتنا موقع ملا، مجھے لگا کہ فرانسیسیوں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے وہ زبان سیکھی، مشکل تھی، اور اساتذہ نے مہربانی کرتے ہوئے مجھے انگریزی میں امتحان دینے کی سہولت بھی دی کہ اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں۔ تو ہر دفعہ پیپر سامنے آنے کے بعد مجھے لگتا تھا کہ اتنا تو میں فرانسیسی میں بھی لکھ ہی لوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری زبان بہت اچھی ہے، مجھے یہ لگا کہ ہم سب لوگوں کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم اس سلسلے کو دوبارہ، ناظرین یہاں ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد جہاں سے ہم سلسلہ چھوڑ رہے ہیں وہیں سے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सींचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नमूदे सर और बात कर रहे थे डॉक्टर अशफाक अहमद शाह कि तालीम जो है ये मुसलसल अमल का नाम है। तो मैं डॉक्टर मुख्तार ज़फ़र साहब की तरफ आऊँगा कि ये जो मुसलसल अमल है, अगर ये किसी मंजिल के तयन के बग़ैर हो, किसी निसाब के बग़ैर हो, तो क्या उस मंजिल तक वो आपको पहुँचा देगा? अब्बास ताबिश को आप जानते हैं, बड़ा खूबसूरत शेर है उनका। हमारे पाँव उल्टे थे फ़कत चलने से क्या होता, हमारे पाँव उल्टे थे फ़कत चलने से क्या होता, बहुत आगे निकलना था बहुत पीछे निकल आए। जब आपके पास सिमत का तयन ही नहीं है तो फिर आप कैसे मंजिल हासिल करेंगे? नहीं, मुझे इससे इख्तलाफ है डॉक्टर साहब कि हमारी मंजिल का तयन नहीं किया गया। हमारे तालीमी निज़ाम में मंजिलों का तयन किया गया है। जो मैं देख रहा हूँ या जो मेरा मुशाहदा है या तजुर्बा है, उस हवाले से मेरा ख्याल है कि अमली सतह पर हम उस पर पूरा नहीं उतर रहे। हमारा सिलेबस जैसा भी है और हमारा स्टूडेंट जो भी है उसमें बहुत अच्छे नंबर ले रहा है। हम देखते हैं कि यानी मार्किंग जो लेवल है वो बड़ा बुलंद है स्टूडेंट्स का। और ये भी है कि हमारे जो बोर्ड जितने भी हैं हमारे पंजाब के ख़ास तौर पर बात करता हूँ, अभी तक उनका इम्तिहानी निज़ाम भी दुरुस्त है। लिहाजा इतने अच्छे नंबर ले लेना ये असातिज़ा की, इसका क्रेडिट असातिज़ा को भी जाता है और स्टूडेंट्स को भी जाता है। अब इसमें जो बात रह जाती है वो ये है कि इस सिस्टम में ये जो मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है, इसमें स्टूडेंट्स को जो इल्मियत है उसकी सब्जेक्ट वाइज वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर तफक्कर और तफाहुत की खुसूसियात पैदा नहीं होती। ये एक मसला है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। एक तो आबादी में बहुत इजाफा हो गया और तालीमी अदारे भी बहुत ज़्यादा हो गए, फिर उनके दरमियान कंपटीशन भी बहुत है। और हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ अदारों में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, बड़ी एक सेंस ऑफ कंपटीशन है। तो लिहाजा ये सम तो है अच्छे नंबर लेना। अच्छे नंबर होंगे तो फिर यह है कि किसी अच्छे प्रोफेशन में स्टूडेंट चला जाएगा। मगर यह है कि उसमें जो बात थी हुजूर सरवर कायनात की, वो इंसानियत का जौहर है जो वो पैदा नहीं हो रहा, अखलाकियात का नहीं पैदा हो रहे, क्योंकि हमारा मुआशरा सारा का सारा मादी कदरों का ही असीर हो गया है। हर बंदा चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊं या मैं नकबतो अफलास से जो है ना वो निकल जाऊं। और ये एक दौड़ है। और मैं ये भी समझता हूं कि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत नहीं है जितनी बताई जाती है। और ये है कि तालीमी निज़ाम जो है ना वो इस हवाले से तो ठीक है कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नंबर ले रहे हैं, मगर उनके अंदर वो जो गौर व फिक्र की सलाहियतें वो कम पैदा हो रही हैं। और दूसरी ये है कि तालीम, सेहत और रोज़गार ये हुकूमत का काम होता है। और ये हम देखते हैं इस दौर में भी कि रशिया ने जो इतनी तरक्की की, चाइना ने जो इतनी तरक्की की, वो उनके तालीमी निज़ाम की बुनियाद पर हुई है। बड़ा तरक्की और इर्तिफा उन्होंने हासिल किया है।
ہمارے ہاں یا تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ نفس نفسی کا عالم ہے، یہ وجہ ہے۔ بحثیت کل جو ہے، بحثیت مجموعی پوری امت میں ہمارے ہاں ایک خلف شار ہے، ہر کوئی جو ہے نا اپنے مفادات کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تو اس کو جو ادارے جو ہیں ان چیزوں کو منیمائز کرنے والے، وہ خود بھی ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ کچھ یہ تیغ ستم نکلے۔ وہ تو جو ادارے ہیں، چاہے وہ ہمارے دینی ادارے ہیں، دینی لوگ ہیں، یا ہمارے جو اپنا اساتذہ ہے، یہ دو بڑے یہی تین ادارے ہوتے ہیں، ایک پیرنٹس ہوتے ہیں، دوسرے اساتذہ ہوتے ہیں، اور تیسرے علماء اکرام ہوتے ہیں۔ یہ تینوں جو ہے معاشرے کو منضبط رکھتے ہیں، ڈسپلن میں رکھتے ہیں، اور یہ اپنی منہ زور خواہشوں کے اسیر نہیں ہونے دیتے، لیکن وہ خود بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یا تو ہمارے ہاں یہ دور جو ہے نا یہ زیادہ ترقی اور معراج کی طرف جانے کا دور ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، میں کسی پیچھے رہ جاؤں، یا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی زمانے سے سبق نہیں سیکھا۔ ویسے یہ صورتحال ہماری ہی نہیں پوری دنیا میں ہے۔ ہر ملک جو ہے نا، ہر بڑا ملک جو ہے نا، وہ چھوٹے ملک کو برباد کر رہا ہے صرف اپنے مفادات کے لیے۔ تو یہ گلوبل یعنی ورلڈ ہونے کی بنیاد پر بھی ہم نے اس منفی اور سلبی قدروں کو جو زیادہ اپنا لیا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے یعنی تعلیمی نظام کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ اب ہماری حکومت جو ہے نا، موجودہ حکومت، وہ یکساں نوعیت کا نظام تعلیم بنا رہی ہے، درست ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر یہ نظام مختلف بھی تھے، ان کے درمیان ایک سینس آف کمپٹیشن پیدا کر دی جاتی یا کی جاتی تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ وہ یکساں نظام تعلیم وہ لاگو ہوتا ہے تو اس کا ہم کیا اثر کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارا جو استاد ہے وہی تعلیمی نظام کو سیٹ کر سکتا ہے، وہی برباد کر سکتا ہے۔ وہ اساتذہ جو ہے نا پڑھے لکھے ہیں، اب ہمارے پرائمری اسکولوں میں بھی بڑی ہائی کوالیفائڈ جو ہے نا اساتذہ ہیں، لیکن وہ جو روشنی ہوتی ہے ان کے اندر، اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہے نا انسانیت کا جوہر پیدا کرنا، اخلاقیات پیدا کرنا، وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے اساتذہ جو تھے وہ آج وہ نہیں رہا، اس لیے کہ آج جو ہے وہ جو اکیڈمیز ہیں، ٹیوشن سسٹم ہے، اس نے کافی سارا نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن ایک پوائنٹ جو آپ نے اس کی نشاندہی کی، وہ آپ کی بات درست ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو بورڈ میں فرسٹ آیا، لڑکا تھا یا لڑکی تھی، اس کے 505 نمبروں میں سے 504 نمبر آئے ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی امیجن کیا کہ ہمارے وقتوں میں یا کچھ عرصہ پہلے جو ہے اتنے نمبر آیا کرتے تھے؟ نمبر بہت آتے ہیں، دیکھیں نمبر بہت آتے ہیں، لیکن میں ایک بار پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام تعلیم کی طرف لے جاؤں گا۔ بلادری نے بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں، وہ بڑا جیسے مقدمہ ابن خلدون ہے اور وہ عمرانیات کے حوالے سے لکھتے ہیں، بلادری ایسا لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی، باؤنڈریز قائم ہو گئیں، نظام بالکل سیٹ ہو گیا، تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ اب ایسا کرو، دیکھو کہ کہاں کہاں جو ہے تعلیم کی کمی ہے، علم کی روشنی نہیں پہنچی، تو پھر وہ شہروں کو سلیکٹ کیا جاتا، جس شہر کی جو زبان ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اس معلم کو وہ زبان سکھاتے، پھر اس کو کلچر پڑھاتے، اس کا کلچر بتاتے کہ اس کا کلچر کون سا ہے، پھر ان کی سطح بتاتے کہ کس سطح کے حوالے سے جو ہے ان کو تعلیم دی جائے، گویا کہ یہ ساری چیزیں آبزرو کی جاتی تھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اس وقت آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو مکانات کا شہروں کے بنانے کا اپنا تصور جو ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ آپ کی گلی جو ہے کتنی چوڑی ہونی چاہیے، بلکہ یہ فرمایا کہ جب 1000 سے آبادی بڑھ جائے تو اس کے ساتھ ایک نیا شہر بنا لو، تاکہ پانی کی رسائی میں تکلیف نہ ہو، آبادی نہ بڑھے۔ پھر گلی کتنی ہونی چاہیے کہ ایک اونٹ جو ہے دوسرے اونٹ کو، لدا ہوا اونٹ جو ہے وہ کراس کر سکے۔
تو معلوم ہوا یہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق تھا. وہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں یہ جو محکمہ ہائی ویز اپنا یہ جو بلڈنگ والا ہے یہ ہائی ویز والا ہے وہی اپنا رہے ہیں. 40 فٹ کی سڑک جو ہے وہ رکھی جاتی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کلچر کو بھی دیکھتے. آج آپ جس نظام تعلیم کو، میرا بھی تعلق ہے، آپ جانتے ہیں جس نظام تعلیم کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو ہمارے کلچر کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے مشاہیر کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے جو ہیروز ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق کو نہیں ہونا چاہیے، خالد بن ولید کو نہیں ہونا چاہیے، محمد بن قاسم کو نہیں ہونا چاہیے. کمال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس پہ انشاءاللہ ہم ایک پروگرام باقاعدہ کریں گے. ہم اپنے پروگرام کی طرف واپس پلٹتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا سجیسٹ کریں. آپ کا ماشاءاللہ آپ کا ایک ورلڈ ویژن ہے. آپ کون سی اس جو موجودہ نظام ہے، جو موجودہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اگر آپ اس سے سیٹسفائی ہیں تو کم از کم کردار سازی جو ہے بچوں کی نسل نو کی وہ کس طرح ہو سکتی ہے، تھوڑا سا اس پر آپ روشنی ڈالیں. بہت شکریہ جناب. ابھی ہم بات کر رہے تھے نصاب کے حوالے سے، سمت کے حوالے سے. میرے نزدیک جو بنیادی اس ساری گفتگو میں ہے وہ صرف استاد ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس میں اپنا تفاخر میں اسے لفظ بڑے ادب کے ساتھ میں کہتا ہوں مناسب سمجھتے ہیں اپنے لیے، انما بعثت معلما. اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال. بنیادی چیز اس مال اور اس علم کے درمیان علامہ اقبال کا وہ شعر ہے جو اس ساری صورتحال کی غمازی کرتا ہے. عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نعام ایسا کی. ہم اس وقت جس چیز کا شکار ہیں گلوبل پرسپیکٹو میں بھی ان کے اثرات ہم پر ہیں، ہر ایک جگہ کے کیونکہ فوری طور پر اثرات ہو رہے ہیں. اس میں بنیادی مرکزی نقطہ استاد کی اپنی ذات ہے. ہمارے پاس نصاب سارا لے لیں آپ، ہمیں استاد دے دیں. ہمارے پاس کوئی منزل نہ رکھیں، ہٹا لیں، ہمیں استاد دے دیں. روس کا اتنا بڑا جبر والا نظام موجود رہا، خاص طور پر مسلمانوں کو اس میں بڑی دقت ہوئی. ایک پاکستانی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ان کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا، رہنے کا. انجینئر تھے یا ڈاکٹر تھے، آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی. میں نے چونکہ صرف سنا یہ، انہیں شوق ہوا بھائی کئی دن ہو گئے میں نے یہاں جمعہ نہیں پڑھا، تو مساجد کو تالے ہوتے ہیں. وہ گئے ایک جگہ، جا کے انہوں نے مسجد کھلوائی، گھر سے چابی لی اور جا کے صفائی کی. جمعہ کا دن تھا، اذان دی، بیٹھے رہے. اب لوگ انہیں باہر سے بھی بڑی عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کوئی نہیں آیا. پھر انہوں نے اکیلے نماز پڑھی اور چل پڑے. جو ہی باہر نکلے ایک بڑا خوبصورت سا بچہ آیا، اس نے بازو حمائل کیا ساتھ ہی اور گزارش کی اشاروں میں، کنایوں میں. زبان تو ان کو بھی نہیں آتی تھی گھر چلنے کی. انہیں گھر لے گیا ساتھ ہی. وہاں گئے تو گھر والے سارے بڑے اہتمام کے ساتھ دسترخوان پر ان کا کھانے کا انتظار کر رہے ہیں. ان کا کھانا کٹھے کھایا، جتنی بات وہ کر سکتے تھے اشاروں میں وہ کی. پھر انہوں نے قرآن پاک ان کے سامنے رکھا، ان سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے. پھر انہوں نے اس میں سے پڑھنا شروع کیا. جو ہی پڑھنا شروع کیا تو ایک بچہ اس نے کافی سارا پڑھ لیا زبانی، دوسرے نے پڑھ لیا. گفتگو کا خلاصہ یہ کہ ان لوگوں کو اس حد تک اجازت نہیں تھی کہ قرآن کا ایک آیت کو، ایک کاغذ ان کے پاس اگر نکل آتا ہے تو وہ وہاں پر زندہ رہنے کا حق انہیں قتل کر دیا جاتا تھا. اور اس وقت بھی وہ سروائیو کرتے رہے. اس وقت انہوں نے طریقہ اپنا بتایا کہ ہم نے یہ راستہ نکال لیا تھا کہ ہم جو مختلف پیشے ہیں، جوتا بنانے کا، کپڑا بنانے کا، گانٹھنے کا، زلف تراشی کا فن، اس طرح کے جو پیشے ہیں چھوٹے بڑے، وہاں پر ہم اپنے بچوں کو بھیجتے تھے. اور وہاں پر بھیجنے کا مقصد ذریعہ معاش، اس کی تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاق کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ہمارا موقف یہ ہوتا تھا، لالچ یہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ حافظ ہے اور ہمیں یہ قرآن پاک حفظ کرا دے گا. کیونکہ ہم کتابی شکل میں وجود کے ساتھ، جس کو ہم
टेंजिबल कहें, छू सकते हैं, वो तो कुरान पाक रख नहीं सकते। हमने कुरान पाक को सीनों में महफूज कर लिया और अब हमारे बच्चे बच्चियां सारे हाफिज हैं। आप कहाँ से कत्ल करेंगे और कितने कत्ल करेंगे? इंसान अपना रास्ता निकालता है। यहूदियों के साथ जो जुल्म सितम हुआ, उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया। जिस भी तहजीब को उठाएंगे उसमें से मिलेगा। जब हम बुनियादी उस्ताद तक बात ले आएंगे, वो इंसान की बात है, और इंसान के लिए ये ज़रूरी है, जैसे शुरू में आपने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर इस हवाले की क्या ज़रूरत है कि इंसान को लोथड़े से पैदा किया गया और उसको अल्लाह ने इल्म सिखाया? इसके बगैर भी बात हो सकती थी, रूह की बात भी हो सकती थी। जब रूह और जिस्म को मिला दिया, उसके बाद इल्म की बात अल्लाह ताला ने कहा कि कराया। और फिर दूसरा अहम हवाला कलम के साथ सिखाया। टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा है कि कोई ऐसा ज़रिया जिसकी मदद से आप इस प्रोसेस को तेज़ कर सकें। आपने भी हवाला दिया कि आजकल के बच्चे आजकल की टेक्नोलॉजी के मुताबिक हैं। हम जिस अहद में पैदा हुए थे उस वक्त की टेक्नोलॉजी के मुताबिक थे, इसी तरह पीछे। हमें हर वक्त अल्लाह ताला ने जो भी नस्ल पैदा की है वो उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक की है। उनकी जहनी सलाहियतें भी वैसी हैं, जिस्मानी सलाहियतें भी वैसी हैं। हमारा जो बुनियादी इस वक्त फ़ोकस होना चाहिए वो उस बंदे पर होना चाहिए जिसने उस प्रोफेशन में आना है। मैं यहाँ सिर्फ उस्ताद को उस्ताद नहीं समझता, मैं उस्ताद को डॉक्टर भी समझता हूँ, मैं उस्ताद को इंजीनियर भी समझता हूँ। बेशक जो इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले हैं वो उस्ताद ही हैं। हम सिर्फ उसको ही उस्ताद समझते हैं जिसने स्कूल में पढ़ाना है या जिसने सिर्फ एजुकेशन की या टीचर ट्रेनिंग की बात करनी है। और ये दुनिया के लिए अब कोई मुख्तलिफ या कोई ऐसा नाकाबिले फ़हम नज़रिया या कोई बात नहीं है कि ये मेडिकल के टीचर भी टीचर ही हैं, उनकी भी टीचर ट्रेनिंग है। बेशक डॉक्टर साहब शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एजुकेशन में टीचर का, मुअल्लिम का एक मरकज़ी किरदार होता है। हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जा रहे हैं, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि थोड़ा सा नाज़रीन के लिए ये इख्तितामी कलमात जो है ये इसमें बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें मरकज़ी किरदार जो उस्ताद का ही होता है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि अमेरिका में जब कोई उस्ताद छुट्टी पर होता है तो क्लास फारिग नहीं रखी जाती, एक सब्स्टिट्यूट टीचर जो है उसकी जगह ले लेता है। मेरे अपने एक उस्ताद है चौधरी मोहम्मद अली साहब, वो वहाँ है मियामी में, और उनके भाई जो है ना दो तीन भाई हैं, जो एक डिप्टी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर में रिटायर हुआ और एक जो है ना इसमें अपना पीटीसीआर में जनरल मैनेजर था। वो दोनों वहाँ जाकर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, यही काम सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पर ये काम कर रहे हैं। तो बुनियादी बात यह है कि महवर जो है वो उस्ताद है, बेशक टीचर है। और अब भी जहाँ हमारे मसाले हैं, जहाँ अच्छा टीचर है, वहाँ फ्रूट भी बहुत पैदा हो रहे हैं, बहुत फ्रूटफुल है उसकी खिदमत जो है। और फिर भी मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ यानी इतनी गुर्बत नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। हमारा निज़ाम तालीम हमें बहुत कुछ दे रहा है। ये है कि जब हुकूमत की अपनी समतें मुतय्यन नहीं हो रही, तो इसी तरह हमारे जो मुख्तलिफ निज़ाम हैं उनकी समतें भी मुतय्यन होने के बावजूद भी वो अपनी मंजिल आशरा नहीं होती। तो बुनियादी बात है कि उस्ताद को उस्ताद बनाया जाए, लेकिन यह है कि हुकूमत क्या कर सकती है। हुकूमत तनख्वाहें अच्छी दे सकती है, और मैं नहीं समझता कि असातिज़ा की तनख्वाहें कोई अच्छी नहीं है, माकूल तनख्वाहें हैं, पेंशन माकूल मिलती है इसमें। अब ये है कि इसमें सिर्फ यही है कि अगर उसको खुद खुदा खौफी हो, उसके अंदर का इंसान जागे, खुद उसके अंदर ज़मीर उसका बेदार हो, फिर तो बात बन सकती है। इसमें कोई शक नहीं। बैरूनी अवामल जो है वो कुछ नहीं करता। हाँ, वो कुछ नहीं करता। डॉक्टर साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इसमें कोई शक नहीं है कि टीचर को ही वही रोल मॉडल होता है और उसी को होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात जो है वो बड़ी अहम है कि इल्म जो है अमल को आवाज़ देता है। बेशक अगर इल्म पर अमल रुक जाए तो इल्म भी उसके पास रहता है, वरना वो भी आगे चला जाता है। तो मालूम हुआ कि टीचर को बाअमल होना चाहिए। तो नाज़रीन मोहतरम, हम उस उस्ताद की तरफ जाते हैं, उस मुअल्लिम इंसानियत की तरफ जाते हैं जिन्होंने जो आगे बात की सबसे पहले उस पर अमल किया।
اور آپ کے فرمودات بڑے ہی خوبصورت ہیں. آپ نے فرمایا المعرفت راس و مالی، معرفت میری پونجی ہے، والعقل و اصل و دینی، عقل میرے دین کی جڑ ہے، والحب و اساسی، محبت میری بنیاد ہے، والشوق و مرکبی، شوق میری سواری ہے، والعلم و صلاحی، علم میرا ہتھیار ہے، والصبر و ردائی، صبر میرا لباس ہے. یہ بڑی خوبصورت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ایک طویل حدیث ہے جس میں ایک ردم بھی موجود ہے، جس میں ایک اس عہد کی ایک ترجمانی بھی موجود ہے. اور آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں اس لیے اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ اخلاق حمیدہ کی تکمیل کر سکوں. یہ اخلاقیات جو ہیں، یہ اخلاق جو ہے، اگر تعلیم اخلاق کے بغیر ہوگی تو وہ فروٹفل نہیں ہوگی. انشاءاللہ اس پر ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں گے نظام تعلیم پر، بالخصوص پرٹیکولرلی ہم نظام تعلیم پر گفتگو کریں گے. اور اس وقت آج کا پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا. ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر. ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ صرف مکس نیوز پر.